ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے مالک کائنات، ہمارے ذکر مجلس، ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ذکر مقدس کے صدقے بانیان صف عزا، بانیان مجلس عزا، بالخصوص اس صف عزا کا اہتمام کرنے والوں کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے، طول عمر، صحت، سلامتی، عافیت، وسعت رزق، سلامتی ایمان نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، اللہ رب العزت بقیت اللہ العظم، ولی اللہ الاکبر، ناموس دہر، ابن المصطفیٰ، ابن خدیجۃ القبریٰ، ابن علی المرتضیٰ، وارث انبیاء، وارث کعبہ، وارث قرآن و وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، مالک کائنات محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ، زیارت قبور ائمہ بقی، زیارت کربلا، سامرہ و نجف، زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان و معصومہ قوم نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری کے لیے، اپنی اپنی تمنا و آرزوؤں کو پورا ہونے کے لیے، حضرت ولی عصر کی سلامتی، طول عمر، تعجیل ظہور کے لیے سب مل کر اجر رسالت ادا کریں، لبوں کو معطر فرمائیں۔ محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ، ودلیلنا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفیٰ ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وإترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجت ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا فَلْيَتَمَسَّكْ بِوِلَایَتِ أَخِیهِ وَوَصِی عَلِیّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَنْ أَحَبَّهُ وَتَوَلَّاهُ وَلَا يَنْجُو مَنْ أَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ الصَّلَوَاتُ۔ بہت ساری نزاکتوں کا آپ کو بھی علم ہوتا ہے اور آپ اچھی طرح سے آگاہی رکھتے ہیں۔ میں ان سارے چہروں کی تقریباً پہلی مرتبہ زیارت کر رہا ہوں، اور نزاکت یہ ہے کہ یہ ایام سوگواری اور پھر شب قدر کے اعمال میں ہم امام پوش علماء کرام کی ذمہ داریاں کچھ بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں روزانہ 2-3 جگہ پہ جا کے صف اعضاء پہ حاضری دینا اور سیرت محمد وآل محمد کو پہنچانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بہرحال زیارت بھی پہلی مرتبہ ہے، اور جس طرح ایک خطیب کو سر حال ہونا چاہیے تاکہ معارف اہل بیت کو پہنچا سکے، میں نسبتاً اس کنڈیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ کی محبتوں کے سائے میں کچھ نہ کچھ کہنے کی میں ضرور ہمت کر لوں گا۔ میں پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں، جو اچھی سماعت رکھتے ہو میری ضرور ہمراہی فرمانا کہ امیر المومنین یعصوب الدین امام العارفین امام المتقین، بولیے گا۔ اگر آج علی پہ نہیں بولنا تو پھر زندگی بھر نہ بولنا۔ توجہ فرمائیے گا کہ امیر المومنین یعصوب الدین امام المتقین امام العارفین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ علی بن ابی طالب مسند امامت و ولایت پر تشریف فرما تھے۔ دیتے رہو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہمراہی فرمانا، یا علی توجہ فرمانا۔ بھائی تذکرہ ہو رہا ہے عبادت کے انداز میں، تذکرہ ہو رہا ہے عبادت کے انداز میں، اور تذکرہ اس علی کا ہے، غور فرمائیے گا، اور تذکرہ اس علی کا ہے جو مصطفیٰ کے لیے اللہ کا معجزہ بھی ہے، آیت کبریٰ بھی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا۔ میں اچھا پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن خدا کرے آج میری صحت بھی ساتھ دے، جو اللہ کا معجزہ بھی ہے، آیت کبریٰ بھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے آج علی پڑھنا ہے، جیتے رہو۔ شاعر نے قلم اٹھایا، میں اتنی جلدی پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ علی نعمت الہی ہے، علی نعمت پروردگار ہے۔ کہ بلا شاعر نے قلم اٹھایا، علی کو لکھا، کیا انداز ہے لکھنے کا، کہتا ہے کہ ذات واجب کی قسم ذات علی نعمت ہے، دونوں عالم میں محمد کا وسیع نعمت ہے۔ ہمراہی کر سکتے ہو تو بولنا کہ ذات واجب کی قسم ذات علی نعمت ہے، دونوں عالم میں محمد کا وسیع نعمت ہے۔ وہ شہنشاہ ولایت وہ ولی نعمت ہے، وہ شہنشاہ ولایت وہ ولی نعمت ہے، خم کے میدان کی وہ خاص گھڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، پڑھتے ہیں کچھ انشاءاللہ۔
توجہ فرمائی آپ نے، غور فرما لیا آپ نے، میرے موقع علی ابن ابی طالب مسند ولایت و امامت پر تشریف فرماتے، پڑھنا علی ہے آج، یہ رواج ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ولادت شہادت امام حسن کی ہو پڑھا علی جائے، یہ رواج ہی نہیں ہے، ولادت شہادت امام عسکری کی ہو پڑھا علی جائے، آج جی چاہ رہا ہے آج علی پڑھا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، آنے والا آیا ہے، علی مسند امامت و ولایت پر تشریف فرما ہے، آنے والا آیا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے یا علی، یہ قرآن آپ کی فضیلتوں کا، آپ کی عظمتوں کا، آپ کے کمالات کا، آپ کی فضیلتوں کا یہ قرآن قصیدہ ہے۔ کہتا ہے یا علی، یہ قرآن آپ کی فضیلتوں کا قصیدہ ہے۔ بڑا معصومانہ سا جواب ہے، علی والا ہے، بڑا معصومانہ سا سوال ہے۔ کہتا ہے یا علی، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے قرآن میں آپ کی جو فضیلتیں رکھی ہیں ان میں سے کون سی فضیلت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ پڑھوں کچھ اجازت ہے نا؟ آج میری مرضی کا سن لو پھر امتحان لے لینا۔ تو جو فرمائیے گا، کہا کہ اللہ نے آپ کو جو فضیلتیں دی ہیں ان فضیلتوں میں سے جو فضیلت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ کون سی فضیلت ہے؟ اچھا کتاب میرے سامنے کھلی تھی، بہت سارے چہروں کی ہمراہی ہو گئی، توجہ فرمائیے گا، کتاب میرے سامنے کھلی تھی، میں نورانی کلمات کا مطالعہ کر رہا تھا، کلمہ با کلمہ، لفظ با لفظ میری نگاہیں نورانی کلمات کی زیارت کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میرا طائر فکر بھی پرواز کر رہا تھا، عقیدت کے اور ولا کے، توجہ فرمائیے گا، ولا کے بلندیوں اور رفعتوں پر میرا ذہن پرواز کر رہا تھا۔ پرواز کرتے کرتے نا میرا ذہن اس بات کی طرف جا رہا تھا کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یا علی، قرآن کی فضیلتوں میں سے کون سی فضیلت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب انما کی تلاوت کریں گے کیونکہ آیت تطہیر علی کی عصمت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب آیت مباہلہ کی تلاوت کریں گے کیونکہ آیت مباہلہ علی ابن ابی طالب کی صداقت کا ترانہ ہے۔ دنیا کی مرضی ہے جس کو جو کہتا رہے، جس نے آیت مباہلہ پڑھی ہے وہ کسی اور کو نہیں، وہ صدیق اکبر کہتا ہے تو علی کو کہتا ہے، صدیق کو کہتا ہے تو فاطمہ کو کہتا ہے۔ غور فرمائیے گا، بس مزاج بن گئے آپ کے چہروں کو دیکھے کہ علی پڑھ لوں۔ تبلیغ بہت ہو گئی، موعظہ بھی ہو گیا، توجہ فرمائے، وہ بھی ایک جملہ کہہ دیں گے، اگر آپ کی مرضی ہوگی تو میں کہہ دوں گا، توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا علی ابن ابی طالب آیت تطہیر کی تلاوت کریں گے کیونکہ آیت تطہیر علی کی عصمت کا قصیدہ ہے، آیت مباہلہ کی تلاوت کریں گے، توجہ فرمائیے گا، یہ آیت مباہلہ علی ابن ابی طالب کی صداقت کا ترانہ ہے۔ غور فرمائیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب لیلۃ المبیت میں نازل ہونے والی آیت کی تلاوت کریں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی علی تلاوت کریں گے، توجہ فرمائیے گا۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب آیت ابلاغ کی تلاوت کریں گے کیونکہ آیت ابلاغ ہی تو بتا رہی ہے کہ نبیوں کا سردار ہے محمد، وسیعوں کا سردار ہے علی، کیونکہ آیت ابلاغ بتا رہی ہے جب تک نبیوں کے سردار محمد نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، اللہ نے محمد جیسے نبی کو بھی تکمیل دین کی سند عطا نہیں کی۔ جی میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا علی ابن ابی طالب آیت ابلاغ کی تلاوت کریں گے، میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب آیت اکمال دین کی تلاوت کریں گے، میرا طائر فکر پرواز کر رہا تھا، یار صرف آپ محب ہیں، میں آپ سے بڑا علی کا محب ہوں، صرف آپ موالی ہیں، میں آپ سب سے بڑا علی کا موالی ہوں۔ میرا جملہ سن لینا، ضائع نہ کرنا، مجھے دعا بھی دے دینا۔ تو جو فرمائیے گا، میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب انما ولیکم اللہ
व रसूलहू की तिलावत करेंगे। मैं सोच रहा था अली इब्न अबी तालिब वल आदियात की तिलावत करेंगे। मैं सोच रहा था अली इब्न अबी तालिब हल अता तवज्जो सूरह दहर की तिलावत करेंगे। ना आदियात पढ़ी, शुजाअत का तज़किरा भी ना किया, ना सखावत का तज़किरा किया, ना इस्मत का तज़किरा किया, ना सदाकत का तज़किरा किया, ना इबलाग दीन का, ना इकमाल दीन का। अली बोले तो ये आयत पढ़ी, कहा वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, काफिर कहते थे तू रसूल नहीं है, मौजज़ा देखते थे मुकर जाते थे, रसूल ना माना। तो जो फरमाइएगा रसूल ना माना, उधर से आवाज आई कौल कह दो कफा बिल्लाह शहीदम, तुम नहीं मानते तो ना मानो, बद्दुआ अपना दीन संभाल के रखो, अगर इसको नबी नहीं मानते तो ना मानो। इसकी अजमत के लिए इतना काफ़ी है, एक इसकी रिसालत का गवाह अल्लाह है, दूसरा वो जिसके सीने में अल किताब का इल्म है। जी समझो, फरमा लिया आपने, यहाँ तक आ गए आप और फरमा लिया। अच्छा, सवाल अपनी जगह पर बाकी है। ये देखो, इस गली में मैं आया तो बहुत सारे फ्लैक्सेस, बैनर्स और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, पोस्टर्स देखा। कुछ बड़ी शख्सियत है, कुछ अपनी शख्सियत की तकमील का सफ़र तय कर रहे हैं। मैं छोटा तो किसी को कह नहीं सकता, मेरी मजाल ही क्या है, तो जो फरमाइएगा। अच्छा, एक फ्लैक्स आ जाए मेरे सामने, यहाँ हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी का नाम लिखा हो या आयतुल्लाह सिस्तानी का नाम लिखा हो, और साथ कोने में मौलाना मुमताज़ साहब का नाम भी लिखा हो या मेरे जैसे तालिब इल्म का नाम भी लिखा हो, तो जो फरमाइएगा। तो मैं गली के तवज्जो मोड़ पे खड़ा हो जाऊँगा, लोगों को पकड़ पकड़ के दिखाऊँगा, देखो मेरा इतना मकाम तो है ना, मेरा इतना मकाम तो है ना, खुदा की कसम, जो अच्छी समात रखते हो हमरा ही कर सकते हो ना, मेरा इतना मकाम तो है ना कि इनके साथ भी मेरा नाम लिखा हुआ है। कहा या अली कौन सी फजीलत पसंद है, अल्लाह अकबर। अली ने कोई आयत ना पढ़ी, अली ने कह दिया गौर तो करो, जहाँ अल्लाह ने मकाम जलालत में, मकाम जबरूत में, मकाम किबरियाई में, उस अज़मत वाले परवरदिगार ने जहाँ अपनी ज़ात को मोहम्मद की रिसालत का गवाह बनाया, वहाँ अल्लाह ने अपनी ज़ात के साथ मुझ अली का भी तज़किरा फरमाया। अगर 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 मिल के ये इबादत हो जाए तो बड़ी बात है। तो जुमले ही पढ़ने हैं बस। तवज्जो फरमाइए। सलावत। एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, अब तवज्जो फरमाइए। यानी कुरान कसीदा है, तवज्जो फरमाइएगा, कुरान कसीदा है फ़ज़ाइल अली का। बहुत सारी आयत है, तवज्जो फरमाइएगा, कुरान कसीदा है ना। अच्छा, अजीब बात है, मैं आपको अभी तो अफ्तार कर चुका हूँ, मैं आपको बड़ी अथेंटिक सी एक बात बताने लगा हूँ, मेरे अपने साथ गुजरी है। यही गुज़िश्ता महीना किसी जगह से मुझे फ़ोन आ गया कि मजलिस एज़ाम आना है, सैयद भी हो। अच्छा, ये भी एक बड़ी फजीलत है, काला अमामा चंगा है ने, तो जो फरमाया है, गौर फरमाना, बड़ी फजीलत है। मजलिस पढ़नी है और मेरी कंडीशन ये है कि मैं 60 साल तक दूसरी तरफ था, यानी मेरा ताल्लुक मकतबे असहाब से था। भाई मकतबे असहाब है ना, और कहा कि अब मेरा ताल्लुक मकतबे अहले बैत से है। अच्छा, मेरा भी जज्बा बढ़ा, बहुत दूर दराज इलाके की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, चल पड़े यहीं लाहौर से, पहुँचे। जब पहुँचे तो जाकर देखा, मुस्लिम आदमी है, सन रसीदा आदमी है, 60-65 बरस की उसकी एज है,
بزرگ آدمی ہے، جا کے بیٹھے سلام دعا مسافے کے بعد، بات میں بڑی قیمتی کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، مسافے کے بعد جا کے نا بزرگوں دوستوں بھائیوں پڑھائیاں ہوتی رہیں گی، بات سن لو، کہا کہ پہلا سوال ان سے میں نے یہ کیا کہ 65 سال کے بعد آپ کو در اہل بیت کیسے ملا؟ جیتے رہو، 65 سال کے بعد در اہل بیت پر آئے تو کیسے آئے؟ کہا میں نے فلاں مسجد میں فلاں مسجد میں فلاں شہر میں توجہ فرمائیے گا، فلاں آ رہا ہے، فلاں خطبہ دے رہا ہے، میں جاتا تھا، میں خطبے سنتا تھا، بڑے سفید کپڑے پہن کے پگڑی سر پہ باندھ کے جس کا انداز تھا، کہا فرنٹ لائن میں بیٹھ کر میں خطبے سنا کرتا تھا، کہا خطبہ سن کے گھر آ گیا، 3 مہینے یا 6 مہینے 6 منتھ اس نے کہا 6 منتھ پہلے میں نے یہ ارادہ کیا کہ اول سے لے کر 5 جماعتیں پڑھا ہوا بزرگ پرانے زمانے کی، اول سے لے کر آخر تک میں قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہوں، دیکھو تو صحیح حقیقت کیا ہے۔ اس نے اول سے لے کر آخر تک خدا کی قسم کہتا ہے میں نے قرآن کو ترجمے پڑھا، پھر میں نے اپنا ذہن دوڑایا، جو مسجدوں میں سنتا رہا، کا اس نتیجے پر پہنچا جو مسجدوں میں بولا جاتا ہے توجہ وہ قرآن میں نہیں ہے، جن کے بارے میں قرآن ہے وہ ان کی مسجدوں میں نہیں ہے۔ کہا سمجھ آ گئی مجھے، میں نے کہا بڑی سادہ سی بات ہے نا، کہتا سمجھ آ گئی مجھے کیوں نہ ان سے متمسک ہو جاؤں جن کے تذکرے قرآن کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جن کے تذکرے قرآن کرتا ہے، میں ان سے کیوں نہ متمسک ہو جاؤں۔ اچھا میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، اجازت ہے نا؟ تھوڑا سا آگے بڑھوں۔ اچھا یہ قرآن، اب بچوں گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بات ضرور سماعت فرمانی ہے، گھبرانا نہیں ہے، توجہ فرمائے گا۔ اچھا یہ جو میں نے صبح سے قرآن کہہ رہا ہوں، اس قرآن کو ہم کیا کہیں؟ آخر کوئی عنوان تو دینا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ انہو لقرآن کریم فی لوح محفوظ، وہ تو آ گیا۔ آخر ہم نے اپنی زبان میں اگر کوئی چیز سمجھنی ہو اور سادہ سے ورڈنگ میں اگر ہم نے سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائیں گے؟ یوں سمجھائیں گا۔ میں اپنے بچوں کو، شاگردوں کو، عزیزوں کو، اپنی فیملیز ممبرز کو یوں سمجھایا کرتا ہوں، بھائی یہ جو قرآن ہے نا یہ ہے اللہ کا پیغام۔ میں بڑا سادہ جی لفظ بولتا پیا جی، اے قرآن کے ہے، اے اللہ دا پیغام ہے۔ اے زبان بھی سمجھ آتی نہیں نا، اے اللہ کردہ یا سورہ مرالیاں سارے آ کے، میری بھی چنگی سوری نے میں دعا کو محل راتی پڑھی ہے۔ اچھا توجہ فرمایا، سور اچھی ہے، آ کے تو انہوں اس زبان دا بھی آدھی بڑھا لیا ہے۔ اچھا اور غور فرمایا جی کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پیغام رسالت ہے۔ یہ بلا میں آگے بڑھنے لگا ہوں، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پیغام الہی ہے۔ تمہارا جی چاہے تو اس کو پیغام الہی کہو، اس کو پیغام رسالت کہو، توجہ فرمائیے گا، دونوں لفظ اکول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قرآن نے کلام اللہ کی شکل میں لوح محفوظ کو چھوڑا، اگر اسے منزل نظر آئی تو وہ قلب مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر، لاجیکلی بات کرنی ہے مجھے، توجہ فرمائیے گا بھائی، قرآن یعنی قلب مصطفیٰ اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ ہے منزل قرآن۔ غور فرمائیے گا، یعنی اور کوئی ظرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ پاکیزہ، جس کو اللہ کہہ رہا میرا کلام ہے، بھائی یہی ہوتا ہے نا، جس کو مالک فرما رہا ہے یہ میرا کلام ہے، اس کی طہارت کا اندازہ پاکیزگی کا لگائیے تو قلب مصطفیٰ ہے منزل قرآن، ظرف قرآن ہے۔ میں حیران ہو گیا، نبی کے دل پر قرآن اترا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، خدا کی قسم ٹھہر کے پڑھنے کی عادت جو ہے نا میرے اندر ہمت نہیں ہے، ورنہ معراج ہو جاتا، لیکن اب بھی ہو جائے گا۔ ذرا جملہ سنیے گا کہ قلب مصطفیٰ ہے، منزل قرآن ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے، طاہر ہے، توجہ فرمائیے گا، منزل قرآن قلب مصطفیٰ ہے۔ اسی محمد کے دل پر جب قرآن اترا نا، مصطفیٰ نے قرآن کی ایک ایک زبر پر، قرآن کی ایک ایک زیر پر، قرآن کے ایک ایک لفظ پر محمد نے عمل کرنا شروع کیا۔ کہا اس دروازے پہ رکنا ہے، رک گئے۔ ہائے 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 ہائے، کہا قافلہ روکنا ہے، روک دیا۔ یار کہاں سنتے رہتے ہو مجلسوں کو، قافلہ روکنا ہے اور روک دیا، توجہ فرمائیے گا۔ کہا اسے اٹھانا ہے، اٹھا دیا، کہا اسے بلانا ہے، بلا لیا۔
بھائی قرآن کے ایک ایک حکم پر نبیوں کے سردار نبی نے مذہبی مجلس پھر کبھی سناؤں گا آپ کو، توجہ فرمائیے گا، یہ آئیے آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ علی پڑھا جائے۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، قرآن کی ایک ایک لفظ پر ہر عمل کیا۔ اچھا جب مصطفیٰ نے قرآن کو عملی صورت، میں کتنا قیمتی جملہ کہوں، جب مصطفیٰ نے اخلاق کے میدان میں، عبادت کے میدان میں، سخاوت کے میدان میں، جب مصطفیٰ نے اخلاق کے معاشرت میں، میں ایک مجلس میں آپ کو پورا عشرہ سنا رہا ہوں، اخلاق کے معاشرت میں محمد نے جب قرآن کو مجسم کر کے دکھا دیا، ہائے 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 ہائے، جب قرآن کو مصطفیٰ نے مجسم کر کے محمد نے دکھا دیا تو پھر اللہ نے بھی کہا ہم تمہیں زمین پر نہیں ہم بھی آسمانوں پہ بلائیں گے۔ اللہ اکبر، جسے آپ معراج کہتے ہیں، جسے آپ معراج کہتے ہیں، محمد توجہ فرمائیے گا، مجسم قرآن ہے، مصطفیٰ ہے، قرآن وہ تھا نازل، یہ قرآن ہے رافع، وہ آنے والا تھا، یہ قرآن رفعتوں کی طرف یہ جانے والا ہے۔ اب جملہ کہنا ہے، جو دعا دے سکتا ہے دعا دے لے، جو بخیل ہے بے شک لے کے گھر چلا جائے، میں کسی اور مومن سے دعا لے لوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، محمد ہے، مقام معراج ہے، معراج سنانا نہیں چاہتا، بات بہت بڑی کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ ہے، مقام معراج ہے، جب فکانا قاب قوسین او ادنی کی منزل میں محمد پہنچے، ضیافت کے مقام میں متکلم حقیقی نے مصطفیٰ سے علی کے لہجہ میں محمد سے گفتگو کی، ہو گئی گفتگو، عرش کی فضاؤں میں علی کا لہجہ گونجنے لگا۔ جملہ اور کہنا، یہ سنا ہوا جملہ ہے، محمد کا توجہ فرمائے گا، عرش کی فضاؤں میں علی کا لہجہ گونجنے لگا، محبت بھی تھی، نزاکت بھی تھی، محبوب بھی تھے، محب بھی تھے، طٰہٰ بھی تھے، یاسین بھی تھے، مزمل بھی تھے، مدثر بھی تھے، سید الابرار بھی تھے، نبی مختار بھی تھے، وارث عالم قرار بھی تھے، دو عالم کے سردار بھی تھے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت میں التجا کی، کہا یا رب لما اختارتا لہجت علی ابن ابی طالب، میرے اللہ تو جس لہجے کو ایجاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، میرے اللہ علی کے لہجے میں کیوں گفتگو کی، ابھی نہیں سنتے آؤ، علی کے لہجے میں کیوں گفتگو کی؟ ادھر سے آواز آئی، ہم نے تیرے قلب پر نظر رحمت ڈالی، ہماری مخلوق میں سے علی کی محبت کے علاوہ تیرے دل میں کچھ نہ تھا، اس لیے ہم نے علی کے لہجے میں گفتگو کر لی۔ اب ذرا سمجھیے گا، محمد کے قلب کا معراج یہ ہے کہ وہ منزل قرآن ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ علی کی محبت ہر دل میں نہیں آتی، اس دل میں آتی ہے جہاں نور قرآن ہوتا ہے۔ توجہ فرما لیا؟ میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، آپ کو بات سنا، توجہ فرمائیے گا، یعنی ہر قلب محبت علی کا ظرف نہیں بن سکتا۔ توجہ فرمائیے، آپ غور فرمانا۔ اچھا میں 4 مصرے پڑھوں، جڑے بندے دعا دیون دے عادی ہو نا، آدھر تھوڑا جہا کھلے چہرے نال بھی بیٹھے کرو۔ کئی بندے گھروں نیت کر کے آندے ٹھیک ہے نا بھئی، آ جائے جڑا بندہ کرسی دے بانا ہے نا ممبر تے، اے دے نال اسی بولنا نہیں۔ توجہ فرمایا، لیکن بہرحال اللہ آپ کی زندگیوں کو دراز کرے۔ یہ زبان قبلہ عجیب ہے، میں نے قرآن پہ پڑھا ہے نا، قرآن پہ پڑھ دوں گا، بہت سارا پڑھ دوں گا، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا عجیب بات ہو گئی، یعنی ہر ظرف محبت علی کا ظرف نہیں بن سکتا۔ جہاں نور قرآن ہوگا وہاں محبت علی ہوگی، جہاں نور قرآن نہیں ہوگا وہاں محبت علی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ جوان کے دل میں بھی نور قرآن ہونا چاہیے تاکہ محبت کی حقیقی لذت کو محسوس کر سکے۔ محبت، توجہ فرمائیے گا، محبت نام کا نام نہیں، محبت احساس ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں اتنا قیمتی جملہ کہہ دیا، محبت احساس ہے،
پتہ تو چلے میری آنکھ اٹھی ہے یہ ایسے سفر کر رہی ہے جیسے علی چاہتا ہے، میرا ہاتھ بڑا ہے یہ ایسے سفر کر رہا ہے جیسے علی چاہتا ہے۔ جملہ میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے اس نے عجیب جملہ لکھا۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے عجیب جملہ لکھا، لکھنے والے نے کیا جملہ لکھ دیا، توجہ فرمائیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہے، بسم اللہ جی، موسٹ ویلکم۔ توجہ فرمائیے گا، قبلہ اجازت ہے آپ کی موجودگی میں کچھ کلمات ادا کر سکوں۔ سلام جی، وہ عجیب بات ہو گئی کہ ہر قلب جو ہے وہ محبت علی کا ظرف نہیں ہے، وہ قلب محبت علی کا ظرف بن سکتا ہے جس میں نور قرآن ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، جس میں نور قرآن ہوگا، کیونکہ قرآن کی برکت یہ ہے کہ اگر یہ کسی شب میں اتر جائے تو اس کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ظاہر ہے جب بزرگوار آ جاتے ہیں تو زیادہ بٹھانا بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن میں بہرحال قسم اجازت کرتے ہوئے توجہ میں کچھ کلمات تو کہہ لوں نا، زیدی صاحب بھی ساتھ ہیں، یہ بھی بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اچھا بہرحال غور فرمائیے گا، اچھا عجیب بات ہے، غور فرمانا۔ اچھا وہ میں 4 مصرے پڑھ رہا تھا اور کیا عجیب مصرے تھے جو قرآن سے تھوڑے سا ایک سطر ریلیٹڈ ہوگی، لیکن پڑھ لینا۔ وہ لکھنے والے نے کیا لکھا، اس نے کہا طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبہ سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو، قبلہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ اللہ کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ پھر سید الانبیاء نے جو علی بن ابی طالب کی شان میں نے موضوع قرآن چھوڑ کے صرف آخر میں ایک جملہ کہہ دوں گا، پھر جب سید الانبیاء نے علی بن ابی طالب کی عظمت اور شان میں جب جملے کہے تو پھر سرکار نے کیا عظیم حدیث ارشاد فرمائی۔ سرکار نے فرمایا من احبا ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لہا فلیتمسک بولایت اخی ووصی علی بن ابی طالب فانہ لا یہلک من تولاہ واحبہ ولا ینجو من ابغضہ وآداہ۔ نبیوں کے سردار نبی ہے، عظمت محبت علی کی بتائی جا رہی ہے۔ سید الانبیاء نے کیا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اس رسی کو تھام لے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، جسے ہم مضبوط رسی کہتے ہیں، حبل اللہ کو جو تھامنا چاہتا ہے، کیا کہا جو حبل اللہ کو تھامنا چاہتا ہے فَلْيَتَمَسَّكْ، وہ تمسک کر لے کس کے ساتھ، میرے وسیع اور میرے اخی علی بن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ۔ اثر کیا ہے؟ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، مقام میں موازنہ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا آج کل یہ بہت بڑی بیماری چلی ہوئی ہے، فوراً کسی کی فضیلت دیکھی، توجہ فرمائیے گا، فضیلت دیکھی مقایسہ اور موازنہ کے مقام میں آ گئے۔ بھئی یہ کیا رواج ہے؟ موازنہ کس بات کا ہے؟ اہل بیت سے کسی کا موازنہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائے گا، ہم نے اپنے بزرگ اساتذہ سے میں نے خود سوال کیا تھا، میں نے کہا یہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ابو ذر سے سچا، پیغمبر نے فرمایا نا ابو ذر سے سچے پر نہ آسمان نے سایہ کیا
نہ ابو ذر سے زیادہ سچے کو میرے صحابیوں میں سے زمین نے اپنے دوش پر اٹھایا۔ اچھا میں بھی ظاہر بچپن بھی تو تھا نا، جب طلبگی کا زمانہ تھا، میں نے یہ سوال کر لیا آغا قزوینی سے، میں نے سوال کیا، میں نے کہا اگر ابو ذر سچے ہیں تو علی کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سوچا نہیں ہے، جب کسی صحابی کی فضیلت کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابی کا مقابلہ صحابی سے ہوتا ہے، اہل بیت سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہماری کیا لڑائی ہے کسی سے؟ کوئی جھگڑا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اس لیے سوشل میڈیا یا چینلز پر میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، بزرگ علماء تو جاتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں ان کی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کوئی بات ہے؟ ہم شیعہ آپ کو انصاف دیتے ہیں، تم نے جس کو اپنا ہادی بنانا ہے بنا لو۔ ہماری کوئی لڑائی ہے؟ شیعہ جوانوں، بزرگوں، محبان آل محمد، کسی سے الجھنے کی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کا جس ہے جی چاہے اپنا ہادی بنا لے۔ ان کو جی چاہے بغض علی میں اتنے جلے، اتنے گرے کہ یزید کو اپنا ہادی بنا لیا۔ توجہ فرمائیے گا، یزید کو اپنا ہادی بنا لیا۔ بغض علی میں توجہ فرمائیے گا، اتنے جلے کہ بدھ کو جمعہ پڑھانے والے کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ صلح حدیبیہ میں نبوت میں شک کرنے والے کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ لیکن ہم نے ڈرنا نہیں ہے، اپنے بچوں کو یہ پیغام بھی تو دینا ہے نا کہ ہم نے کسے ہادی بنایا ہے، ہم نے کسے مانا ہے، ان کو بھی تو کوئی سمجھانا ہے نا۔ اپنے بچوں کے دلوں کو بھی تو ولایت علی پر ثابت قدم رکھنا ہے نا۔ یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے، ہم نے رکھنا ہے۔ پھر شاعر نے خدا کی قسم 4 مصرع لکھے، اس نے حد کر دی، اس نے کہا پیغام دیا، کہا حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، میں شرم خود کہے گا اچھا نہیں کیا۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ توجہ فرمائے گا کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، میں شرم خود کہے گا اچھا نہیں کیا۔ عجیب نہیں ہے؟ ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ بات مقایسے اور موازنہ کی ہے ہی نہیں۔ میں سادہ سی بات کروں، بالکل سادہ، میرے ساتھ چلے مدینہ، تاریخ میں سفر کرتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بزم رسالت سجی ہوئی ہے، چاہنے والے پروانے سبحان اللہ تشریف فرما ہے۔ ہر کیٹیگری کا بندہ تھا نا بزم رسالت میں، ہر سن و سال کا بندہ تھا نا۔ ڈر گئے ہو تو سب نہیں تھے بھائی، تھے مختلف، ہر کسی کی سن و سال کے بندے تھے، کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ نو عمر، توجہ فرمائی، کچھ ادھیڑ عمر۔ بھائی سارے وہاں تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ایسے ہی تھے نا، کوئی ادھیڑ عمر، کوئی کسی زندگی کے حصہ میں، کوئی کسی حصہ میں، سارے وہاں پر موجود تھے۔ اچھا میں نے جب تاریخ کا سفر کیا، مجھے بزم رسالت میں بیٹھے ہوئے شخصیات میں سے رضوان اللہ علیہم، ٹھیک ہے نا، میں یہ جملہ تو کہہ سکتا ہوں، اتنا تو میں حق رکھتا ہوں نا، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان بیٹھے ہوئے میں بھی مجھے 2 قسم کے لوگ نظر آئے۔ ایک وہ تھے جن کی آدھی سے زیادہ زندگی بت پرستی میں گزر گئی۔ کھولو قرآن، کھولو تاریخ، کھولو، آدھی سے زیادہ زندگی کس میں گزر گئی؟ بت پرستی میں گزر گئی۔ کہ بلا یہ تو علی کے سردار محمد کا احسان تھا، یا فاطمہ کے بابا کا احسان تھا، حسنین کے نانا کا احسان تھا، جنہوں نے الوہیت الہی کا اقرار کرا کے اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے انہیں بتوں کی نجاست سے پاک کیا تھا۔ جب یہ جملہ دیکھا تو دوسری ہستیاں بھی مجھے نظر آئی، کچھ وہ ہے جن کی آدھی سے زیادہ زندگی بت پرستی میں گزر گئی، مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا کر ان پر احسان کیا، ان کو بتوں کی نجاست کے، کفر کی نجاست سے پاک کیا۔ موازنہ کرتے ہوئے کبھی سوچا نہیں ہے کچھ اور ہستیاں بھی ہیں قرآن جن کی صداقت کی بھی گواہی دیتا ہے، طہارت کی بھی گواہی دیتا ہے، عصمت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ بھلا جن کی طہارت کی قرآن گواہی دے اور جو بت پرستی میں زندگی گزارے، ان کا ان ہستیوں سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟
قبلہ مقایسہ بنتا ہی نہیں ہے، موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر سرکار رسالت نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ، وہ بندہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، من احبہ و تولاہ، جو علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کے نورانی حصار میں آ جائے، وہ نہیں ہلاک ہوتا۔ پھر ساتھ دوسرا جملہ کہہ دیا، شکی ذہن ہوتے ہیں نا کہ اچھا جو آ گیا وہ تو نجات پا گیا، تو کچھ نیوٹرل بھی تو ہوں گے، ممکن ہے ان میں سے بھی کوئی ایک سیٹ لے جائے، توجہ فرمائیے گا، ان میں سے بھی کوئی ایک سیٹ لے جائے۔ تو پھر سرکار نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَلَا يَنْجُو، کبھی بھی نجات نہیں پائے گا، جیتے رہو، کبھی بھی نجات نہیں پائے گا، من ابغضہ وعاداہ، جو علی کے بغض کی آگ میں اور عداوت کی آگ میں جلتا رہے، یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا۔ موضوع میں قرآن کو لے کے چلنا چاہ رہا تھا، میں رک گیا، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھو علی کو۔ اچھا، میں نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے محبت علی پر ثابت قدم رہنا۔ میں آپ کو بالکل تاریخ کی ایک چھوٹی سی بات کر کے، دو جملے میں اپنی عبادت کی کر کے قبلہ کو میں ممبر ان کے حوالے کر رہا ہوں، جملے ذرا سنیے گا۔ جناب حجر بن عدی سنا ہے نا آپ نے، جن سے یہ کہا گیا، مختلف لغات ہیں، یہ کہا گیا تھا کہ محبت علی سے دستبردار ہو جاؤ، توجہ، جان بچا لو۔ اگر محبت علی سے دستبرداری ہو گئی تو جان بچ جائے گی، اور اگر اس حصار میں رہے تو پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹا بھی ساتھ ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، کتنے آدمی تھے وہ تو تاریخ نے لکھا، توجہ فرمائیے گا، بیٹا بھی ساتھ ہے، نہ عمر ہے، شباب ہے، جوانی ہے، کہا اچھا ہمیں ولایت و محبت و مودت علی کی جرم میں قتل کیا جائے گا؟ کہا ہاں کیا جائے گا، کہا تیار ہوں۔ جملہ سنیے گا، لیکن جملہ عجیب کہا، یہ بیٹا کا یہ بھی کہا، پھر ایسا کرنا، پہلے میرے بیٹے کو قتل کرنا پھر مجھے قتل کرنا، نو عمر ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے تڑپتا دیکھ کے اس کے ایمان میں ذرہ سا فرق آ جائے۔ یعنی ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، وہ خود بھی ولایت علی پر ثابت قدم رہتے تھے، اپنی اولادوں کے بارے میں بھی فکر مند رہتے تھے کہ اولادیں بھی ولایت علی پر ہی دنیا سے جانی چاہیے۔ یہ پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے جو تاریخ نے اپنے سینے میں رکھا ہے کہ اولادیں بھی ولایت علی پر رہیں۔ اللہ اکبر، جب امام ایسا، علی جیسا امام کہ لوگ جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر مناسبت کے مصائب کیونکہ دو تین آدمی پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھیں گے، میں اپنے حصے کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ علی ہے، علی پہچانو۔ جب علی کو چاہنے والے ایسے ملے تو پھر چاہنے والوں کو امام بھی علی جیسا ملا۔ میں نے دو جملے کہنے ہیں جوانوں، آج کچھ لے کے جانا مجلس سے۔ ایک، علی مدینہ میں کیسے تھے، علی کوفہ میں کیسے تھے۔ مدینہ کا عالم یہ ہے، جوانان جنت کے سرداروں کو بھوک پریشان کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اگر آپ کی آنکھیں وضو کرنے کی عادی ہیں، میرے لیے یہ آنسو جنت سے قیمتی ہوتے ہیں، سودا کر لو، آج ہی میرے ساتھ معاملہ کر لو۔ عزادارو، ہاں سیدہ نے کچھ عنایت کیا، یا روایت یہی کہتی ہے کہ علی بیت شرف سے برآمد ہوئے، سخت گرمی، سنسان گلی، جب علی آئے تو دیکھا ابو ذر بھی موجود ہے۔ امام دیکھیے گا ذرا، امام کہا ابو ذر اس وقت اور آپ اس عالم میں؟ کہا یا علی بچے بھوکے تھے، بھوک برداشت نہیں ہوئی،
گھر سے باہر آ گیا، یا علی کیا تیری کریمانہ شان ہے؟ علی نے ہاتھ بڑھایا، بڑھا کے ابوذر کے ہاتھ پہ رکھا، کہا جاؤ اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرو، حسنین کی پرواہ نہ کی۔ اللہ اکبر، ہمراہی فرمانا میری، میں التجا کر رہا ہوں۔ محب ایسا تو امام یہ ہے، حسنین کی بھوک و پیاس کو قربان کر دیا ابوذر کے بچوں کی بھوک و پیاس پر۔ اور کوفہ میں علی کا کیا انداز تھا، عزادارو جب کسی یتیم کا اداس چہرہ علی کے سامنے آتا، میں بہت بڑا عزادار ہوں، آپ نہیں سوچ سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، لیکن جملے سننا۔ عزادارو علی کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کر سینے سے لگا لیتے تھے، کہا آج کے بعد اپنے اندر سے احساس یتیمی ختم کر دو، اگر پوچھے کوئی نا تمہارا باپ کون ہے، بلا جھجھک کہہ دینا ہمارا بابا علی ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہمراہی فرمانا عبادت میں۔ عزادارو مناسبت کا مسائل پڑھتا تھا، لیکن بہرحال میں آج آگے بڑھ رہا ہوں۔ عزادارو ہاں علی کوفہ میں، جنگ صفین کے بعد علی کوفہ میں آئے۔ جملہ کہوں نا، بس آپ کی توجہات ہو گئی نا، مسائل کی طرف بڑھوں، اجازت دیتے ہیں عبادت کر لوں۔ عزادارو ہاں جب علی کوفہ میں آئے نا، شب روز گزر رہے ہیں۔ عزادار ایک دن نا شہزادوں کو بلایا اور بلا کر کہا حسن حسین جاؤ کوفہ سے میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ۔ اجرکم علی اللہ، میں پڑھ دوں نا، اجازت ہے نا، جاؤ کوفہ سے میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ۔ عزادارو حسنین بابا نے حکم دیا، شہزادوں نے کوفہ چھوڑا، مدینہ چلے رسول زادیوں کو لینے کے لیے۔ آج زینب کو حسن و حسین لینے جا رہے ہیں، آج عباس و حنفیہ جا رہے ہیں۔ عزادارو جب شہزادوں نے تیاری کر لی نا، جملے سننا، جی چاہے تو گھر جا کے ماتم کر لینا۔ عزادارو قریب بلایا اور بلا کر نا علی نے جملہ کہا، تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں؟ کہا او میرے شہزادو، میں تمہارا بابا علی تمہیں حکم دیتا ہوں، دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا۔ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی میری بیٹیوں کے قد پہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ جو زمانو عزادارو اگر ہاتھ اٹھ جائے تو پیارا نہ کرنا۔ عزادارو شہزادے چلے، عزادارو پیغام ملا، کہا اے بہنوں بابا نے اپنی شاہی میں کوفہ بلایا ہے۔ میں روایت کے تو جملے نہیں ہے نا، میرا جی چاہتا ہے ہاں چادر تطہیر کو سر پہ لیا ہوگا، بی بی کبھی نانا کے مزار پہ آتی ہوگی، کبھی ماں کی قبر پہ آتی ہوگی، کبھی بھیا حسن کی قبر پہ آتی ہوگی، کہتی ہوگی نانا ہم بابا کی شاہی میں کوفہ جا رہے ہیں۔ آج زینب بھائیوں کے ساتھ کوفہ آ رہی ہے۔ عزادارو جیسے علی نے کہا نا ہمراہی کرتے ہو جائے گی عبادت، عزادارو جیسے علی نے فرمایا تھا نا، عزادارو قافلہ چلا، عزادارو دن کو آرام، رات کو سفر، عزادارو چلتا چلتا قافلہ نا۔ عزادارو جب کوفہ کے باہر آیا، ارباب مقاتل نے لکھا جمعہ کا دن تھا، علی خطبہ دے رہے تھے، حسن مولا نے کوفہ کے باہر قافلہ روکا، جلدی سے آئے۔ عزادارو اشارہ کیا، کچھ لکھا، کہا بابا تیری پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئی۔ لو آج مزاج ملا نظر عبادت سے، کہا بابا تیری پردہ دار بیٹیاں بابا کوفہ کے باہر آ گئی۔ علی نے خطبہ روکا، خطبہ روک کر نہ قبلہ، علی نے 3 مرتبہ ایک لفظ کہا لیلن لیلن لیلہ، کہا ابھی دن ہے رات ہونے دو۔ اجرکم علی اللہ، آج زینب بابا کی شاہی میں کوفہ آ رہی ہے، کہا ابھی دن ہے رات ہونے دو۔ عزادارو خطبہ مکمل ہوا علی کا، ارباب مقاتل نے یہ جو انداز لکھا ہے نا، رو کے پڑھنے کو جی کرتا ہے۔ عزادارو کیا انداز لکھا، علی نے خطبہ ختم کیا، عزادارو ہر دروازے پر جا کر علی نے دق الباب کیا۔ عزادارو جب کوئی مرد دروازے پہ آتا نا، علی کہتے آج رات گھر سے باہر نہ آنا۔
اجرکم اللہ بیٹھا ہے کوئی عزادار جو عبادت میں میری ہمراہی کر سکے؟ عزاداروں کا آج رات گھر سے باہر نہ آنا، عزاداروں علی ہے، اللہ جانے زینب کتنی بڑی پردہ دار ہے، علی کہہ رہے آج رات گھر سے باہر نہ آنا۔ عزاداروں سورج ڈوبا، علی نے اس عماری کو جا کے سنبھالا جس میں بیٹھی تھی ام المصائب، علی کے لہجے کی وارث زینب بیٹھی تھی۔ عزاداروں ہاں چلے، قافلہ ہاں آگے بڑھنے لگا۔ عزاداروں ارباب مقاتل نے پڑھا بھی ہے لکھا بھی ہے، جب کوفہ کا صدر دروازہ آیا نا، علی نے اتنا جملہ کہا بنت فاطمہ اگر تکلیف نہ ہو عماری کا پردہ ہٹاؤ، ہمراہی کرو ذرا عبادت میں، عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو عماری کا پردہ ہٹانا، علی نے کہا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ اجرکم اللہ جمانہ میں تو آپ کے آنسوؤں کے لیے دامن پھیلا کے بیٹھا ہوں۔ عزاداروں کہا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ اجرکم اللہ بزرگوں دعا دینا مجھے۔ عزاداروں کہا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ عزاداروں پردہ جھکا، عزاداروں بس کچھ قدم چلے۔ عزاداروں اس لیے کہا کچھ قدم چلے کہ سمجھ آ جائے، کچھ قدم چلے۔ عزاداروں ایک صدر بازار آیا، ایک صدر چوک آیا۔ علی نے کہا نبی کی بیٹی اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ اور عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ عزاداروں عماری کا پردہ ہٹا، کہا پہچان لو یہ صدر بازار ہے، یہ صدر چوک ہے۔ اس وقت بنت فاطمہ سے رہا نہ گیا، بابا کو دیکھ کر کہا بابا بازار و چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ علی نے تڑپ کر کہا آج شہزادی بن کے آئی ہو، ایک کوفہ وہ بھی آئے گا، اور جب قیدی بن کے آؤ گی اور انتظار کرتی رہی میں کب قیدی بن کے آؤں گی۔ عزاداروں جب وہ کوفہ آیا، عزاداروں رات نہیں تھی دن تھا، شریف نہیں تھے بدماش تھے، شرابیوں نے شراب پی رکھی تھی، ڈھول بجاتے تھے، نجسات اٹھا کر کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے، ارے تڑپ کر کہتی تھی میں نمازی کی بہن ہوں، مجھے چادر دے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک جملہ آج کی مناسبت کا ہو جائے۔ اجرکم اللہ، ایک جملہ آج کی مناسبت کا۔ عزاداروں یہی جو 21 کی سحری کا وقت آیا نا، عزاداروں علی نے قبلہ بیٹھے ہیں، علی نے وصیت کی، میں نے مناسبت کا مصحف نہیں پڑھا لیکن ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں میں دعا لینا چاہتا ہوں شاہ نجف سے اور اب شہزادی سے، شام والی بی بی سے۔ عزاداروں جب علی نے وصیتیں کی تھی نا، وصیتیں کرتے کرتے نا علی نے ایک جملہ کہا تھا، جی چاہے عبادت کر لینا، سننا جوان، علی نے جملہ کہا تھا زینب مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں مناسبت کا مصحف تو نہ پڑھ سکا نا، ایک جملہ کہہ دیا جوانوں میری عبادت میں ہمراہی کر لینا، کہا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عزاداروں ہاں مریم کربلا نے سورت مریم کی تلاوت شروع کی، زینب نے کچھ آیتیں پڑھی، ام المصائب نے کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد نا بی بی کی زبان جب رکنے لگی نا، علی نے غور سے دیکھا، کہا بیٹا زینب کچھ اور سناؤ۔ عزاداروں تڑپ کر کہتی ہے بابا حجرے میں بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں ان کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں؟ میں تڑپ کے رویا۔ وہ زینب جو علی جیسے بابا کے سامنے، جو بھائیوں کی موجودگی میں قرآن نہ پڑھ سکی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں کیسے خطبے دیتی رہی۔ میں محمد کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی